میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز کو بالفتح پڑھا، زبر کے ساتھ پڑھا، انفسکم کے معنی یہ ہے کہ بے شک آئے تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہارے اشرف اور افضل سب سے زیادہ نفیس خاندان سے۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں باعتبار نسب کے تم سب سے افضل اور بہتر ہوں۔ میرے آبا و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں، سب نکاح ہے۔ اس حدیث کو ابن مرویہ نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس اور زہری بھی من انفسکم بالفتح پڑھا کرتے تھے اور من افضلکم و اشرفکم کے ساتھ اس کی تفسیر فرمایا کرتے تھے، جس کی طرف ہم نے اپنے ترجمے میں اشارہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ تک جس قدر آبا و اجداد امہات و جدات کا سلسلہ نسب میں واقع ہیں، وہ سب کے سب محسنین محسنات یعنی سب کے سب پاک دامن تھے، کوئی فرد ان میں برائی کے ساتھ ملوث نہیں ہوا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وسلم کا سلسلہ نسب جو عالم کے تمام سلاسل انساب سے اعلیٰ برتر اور سب سے افضل اور بہتر ہے، وہ سلسلۃ الذہب اور شجرۃ النسب یہ ہے۔ سیدنا مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ بخاری شریف باب مباحث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدنان تک سلسلہ نسب تمام نسابین نسب دانوں نے بتایا ہے کہ مسلم ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، اور علی ھذا عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہونا بھی سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کتنی پشتیں ہیں، بعض نے 30 بتاتے ہیں اور بعض 40 بتاتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب شریف کو بیان فرماتے تھے تو عدنان سے تجاوز نہ فرماتے، عدنان تک پہنچ کر رک جاتے اور یہ فرماتے یعنی ان کو سلاسل انساب کی تحقیق نہیں، جو کچھ کہتے ہیں بے تحقیق کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے، وَعَادًا وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ۔ عاد اور ثمود اور ان کے بعد کی قوموں اور ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص کا اپنے نسب کو حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچانا کیسا ہے تو ناپسند فرمایا۔ سائل نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک سلسلہ نسب پہنچانے کے متعلق دریافت کیا تو اس کو بھی ناپسند فرمایا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا نسب کہ محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، یعنی کلاب پر مادری اور پدری یعنی ماں باپ کا دونوں کا خاندان کلاب پر جا کر جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ہی خاندان بن جاتے ہیں۔ اگر اس مقام پر آپ سلسلہ نسب کے کچھ آبا و اجداد کا مختصر حال انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ عدنان قیدار بن اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ ابو جعفر بن حبیب اپنی تاریخ میں روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ عدنان، معاد اور ربیعہ اور خزیمہ اور اسد یہ سب ملت ابراہیم پر تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر تھے اور سچے مسلمان تھے۔ ان کا ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ کرو۔ اور زبیر بن بکار مرفوع روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مضر اور ربیعہ کو برا مت کہو، وہ اسلام پر تھے۔ اور سعید بن مسیب کی ایک مرسل روایت بھی اس میں معید ہے کہ معاد
ان کے بعد حضرت معاذ کا ہے کہ میم کا فتح اور دال کی تجدید ہے، عدد سے مشتق ہے۔ بعض کہتے ہیں معاذ بمعنی ابساط سے مشتق ہے، بڑے بہادر اور جنگجو تھے، ساری عمر بنو اسرائیل سے جنگ اور مقابلے میں گزری اور ہر لڑائی میں، ہر جنگ میں فتح اور منصور رہے، اور معاذ ان کی کنیت تھی۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ معاذ بن عدنان بخت نصر کے زمانے میں 12 سال کے تھے۔ اس زمانے کے پیغمبر ارمیہ بن حلقیہ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ بخت نصر کو اطلاع کر دو کہ ہم نے اس کو عرب پر مسلط کیا، اور آپ معاذ بن عدنان کو اپنے براق پر سوار فرما لیں تاکہ معاذ کو کوئی صدمہ نہ پہنچے، اس لیے کہ معاذ کی سلب سے ایک نبی پیدا کرنے والا ہوں جس سے پیغمبروں کے سلسلے کو ختم کروں گا۔ اس لیے حضرت ارمیہ بن معاذ بن عدنان کو اپنے ہمراہ براق پر سوار کر کے ملک شام لے گئے۔ وہاں پہنچ کر معاذ نے بنی اسرائیل میں رہ کر نشوونما پائی۔ اسی وجہ سے علماء اہل کتاب کے نزدیک معاذ بن عدنان کا نسب معروف اور مشہور ہے۔ ابن سعد نے طبقات اور ابو یعقوب تدمری نے سے نقل کیا ہے کہ بورق بن ناریہ جو ارمیہ علیہ السلام کے کاتب اور منشی تھے، معاذ بن عدنان کا جو نسب بیان کیا ہے وہ میرے پاس محفوظ ہے۔